حسینی علی پر سیدہ شریف صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شیرازی جیوے جیوے اٹھا کے زور لا کے جیوے 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 سونا سید زندہ باد سونا سید زندہ باد سونا سید زندہ باد جیوے 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عند لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرقنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کاملا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين
میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، رب دا کلام بنیا کلام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا آپ کہہ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا آپ کہہ رہا ہے، تھاں تھاں تے ہو رہا ہے چرچا صبح و شام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا دنیا چ غم نہ کوئی، نہ ہے خوف آخرت دا، دنیا چ غم نہ کوئی، دنیا چ غم نہ کوئی، نہ ہے خوف آخرت دا، دونوں جہان خوش ہے جو ہے غلام تیرا، دونوں جہان میں خوش ہے جو ہے غلام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا دنیا چ غم نہ کوئی، نہ ہے خوف آخرت دا، دونوں جہان خوش ہے جو ہے غلام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا ہر تھاں تے مینو ملیا تیرے نام دا سہارا، ہر تھاں تے مینو ملیا تیرے نام دا سہارا، میرے لئے تے آقا اعظم ہے پاک نام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا گنہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا، گنہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا، گنہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا، آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا، آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا،
میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا دنیا چ غم نہ کوئی نہ ہے خوف آخرت دا دونوں جہان خوش ہے جو ہے غلام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا محشر دے دن جدوں بھی ہو پانی دی تمنا محشر دے دن جدوں بھی ہو پانی دی تمنا ایسا کیے کوثر مل جائے جام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا نظر کرم خدا را محبوب تے بھی کر دے جہد و سخا دا چرچا آقا ہے عام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا رب دا کلام بنیا کلام تیرا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تیرا بولنا میرا بولنا ہے میں ہوں تیرے رسولا فقط اطاع اللہ اطیع اللہ واطیع الرسول رب دا کلام بنیا کلام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا گناہگار ہم بے شک پر امتی ہیں تیرا گناہگار ہم بے شک پر امتی ہیں تیرا آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا رب دا کلام بنیا کلام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر
حدیث ہلانا اشکالانا یا رسول اللہ میری سوچ تو میں اونچا بولو بولو تیرا میری سوچ تو میں اونچا آقا مقام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا گناہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا گناہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا آسین بخشوانا آہ کا ہے کام تیرا آسین بخشوانا آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا مار میتا ادھر میتا ولیکن اللہ رما ید اللہ فوق ایدیہم یاسین حامیم یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر انا آتینا کل کوثر آقا آسین بخشوانا آقا ہے کام تیرا کیوں بتایا اپنو حالانا وے مندیانو گل لانا ہندے کم لجوانا آسین بخشوانا کام تیرا آسین بخشوانا میری سوچ تو بھی اونچا میری سوچ تو بھی اونچا اب دا کلام بنیا کلام تیرا رب دا کلام بنیا بنیا کلام تیرا رب دا کلام بنیا بنیا کلام تیرا حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرا نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الانبیاء دی آیت 19 دی تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مینو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور جو تواڈیاں سماعتاں دے حوالے میں کراں مولا انہاں نوں سن کے تے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا بلند آواز نہ کہو سارے آمین۔ مولا میری انہاں واسطے دعا ہے، میں انہاں واسطے دعا گو ہاں کہ یا اللہ اے حضور شاہ لسانی دے در تے حاضر نے، اے آئے نے دور دراز تو آئے نے، گرمی دے وچ آئے نے، یا اللہ انہاں دی حاضری نو قبول فرما، انہاں سب دا آنا جانا قبول فرما، انہاں دے نیک مقاصد جڑے لے کے آئے نے یا اللہ پورے فرما۔ مولا جے کو بیمار ہے تے صحت عطا فرما، مولا جے بے روزگار ہے تے رزق حلال وسیع فرما، اگر تنگ دستی ہے تے تنگ دستی دور فرما۔ مولا اے تیری آل دے نال محبت کر دے نے، تیری آل دے نال
محبت کر دینے یا اللہ تیرے محبوب دی آل نال محبت کر دینے مولا انہاں تے اپنا فضل فرما مولا انہاں تے اپنا فضل فرما اور محبت بھی وہ کر دینے جڑی بے لوث ہے جدے اندر ایک لالچ ذرا سارا بھی لالچ نہیں بے لوث محبت کر دینے مولا تواڈی وفا نو سلامت رکھے مولا تواڈی محبت نو سلامت رکھے اللہ تواڈا آنا جانا قبول فرمائے دوستان گرامی بلا تمہید میں جڑی آیت پڑھی ہے قرآن دی سورۃ الانبیاء دے اندروں آیت نمبر 19 ہے اس آیت دا ترجمہ ہے اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں وہ تھکتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ میں نے کیا جو آیت پڑھی یہ آیت آپ لوگوں نے سنی آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے میں نے کیا اس کو میری آواز جو آپ نے سنی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی کیا اس کا ترجمہ یہ ہے پنجابی میں سارے آسمان اسی کے ہیں سارے جہاں اسی کے ہیں سارے آسمان اسی کے ہیں سارے جہاں اسی کے ہیں جتنی بھی زمینیں ہیں سب اسی کی ہیں اور اس کے پاس جو رہتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے اور جب وہ تکبر نہیں کرتے تو تھکتے بھی نہیں وہ تھکتے بھی نہیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس ایک مخلوق ہے جو ملائکہ کی مخلوق ہے جو ملائکہ کی فرشتوں کی مخلوق ہے جو آسمان پہ ہے اللہ کے قریب ہے اللہ کے اونچی بولے اللہ کے قریب جو ہے وہ مخلوق فرشتوں کی ہے اور جو زمین پہ ہے مخلوق وہ جن اور انسان ہیں اور اس کے علاوہ جو جاندار ہیں جو چلتے پھرتے ہیں جو سانس لیتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں پر ان تین مخلوقوں کے علاوہ جن اور بشر اور ملائکہ کے علاوہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے جو اللہ کے اونچی بولے اللہ کے بہت قریب ہے سوال یہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی اس سوال جاری ہے کہ جو اللہ کے قریب ہیں ملائکہ ہیں آسمانوں پہ اور جو زمین پہ ہیں وہ جن انسان ہیں اور مخلوق اللہ کی وہ جو سانس لیتی ہے جو چلتی پھرتی ہے جو چلتی پھرتی ہے یہ اللہ کے قریب ہے یہ اللہ کے قریب ہے پر ان سے بھی زیادہ قریب ایک ایسی مخلوق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساسا بن سوہان کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا میں نے آیت قرآن کی پڑھی ساسا بن سوہان کہتا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ اللہ کے جو قریب ہے وہ آسمان پر وہ ملائکہ ہے جو زمین پر مخلوق ہے وہ انسان تو جن ہے اور جو جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق آسمانوں پر فرشتوں کی ہے اور زمین پر یہ مخلوق ہے اور سب سے قریب تر جو مخلوق ہے وہ کون سی ہے ساسا بن سوہان نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں میں علم کا اونچی بولو علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے اس کا دروازہ اور ذرا اونچی تو بولے اس کا دروازہ علی ہے اور یاد رکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو رافضی ہیں یہ جو شیعہ ہیں یہ کون ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پتہ کیا بہت مختصر جملوں میں کہا آپ نے فرمایا اگر پنج تن کو ماننا پنج تن کی محبت میں غرق کرنا اپنے آپ کو اگر رافضی ہے شیعہ ہے تو میں سب سے بڑا رافضی اور سب سے بڑا شیعہ ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے شیعہ پن ہے تو فرمانے لگے میں سب سے بڑا رافضی ہوں سب سے بڑا شیعہ ہوں اور سنیں
مولا علی کرم اللہ وجہ کا جب نام آئے یہ یاد رکھنا کہ مولا علی کا نام اہل تشیع نہیں لیتے، رافضی نہیں لیتے، اہل سنت لیتے ہیں، بڑے ادب سے لیتے ہیں، بڑی محبت سے لیتے ہیں۔ یہ ان کے مولا علی ان کے نہیں، مولا علی ہمارے ہیں۔ مولا علی اصل میں یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، مولا علی ہمارے ہیں، ہم مولا علی کے ہیں۔ ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اہل سنت والجماعت کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی کسی کے اماں نہیں، جگیر نہیں۔ یہ تو صرف یہ جو در ہے نا مولا علی کا، یہ اہل سنت کا ہے۔ یہ وہ وہاں جا کے اہل سنت کی جبیں جو یہاں جھکتی ہے، ماتھا جھکتا ہے مولا علی کے دروازے پہ، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت ہیں۔ توجہ، ساسا بن سوہان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ میں علم کا شاہر ہوں۔ بولو، میرا تو تہاڈا نبی علم دا شاہر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شاہر ہوں۔ اگر علم پہ گفتگو کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا۔ میں یہ بتا دوں کہ جتنا علم میرے نبی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں، جتنا علم میرے نبی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں۔ نہ آج تک کسی نبی کو عطا ہوا، نہ اللہ نے کسی کو دیا، نہ نبی کے بعد کسی کو علم اتنا عطا کیا جتنا میرے نبی کو علم عطا کیا۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو علم عطا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ساسا بن سوہان کہنے لگا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آقا نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، تو اس شہر دا بوا علی ہے، اس شہر دا بوا اچھی بولو نا علی ہے۔ فرمایا جڑا شہر ہے نا علم دا وہ میں ہاں، وہ دا دروازہ علی ہے۔ جنہاں نو اگر کسی چیز دی ضرورت ہوئے، جدو کسی نو علم دی ضرورت ہوئے علی دے بوئے تے چلا جائے۔ مغرب میں کیوں مارا پھرتا ہے؟ اے گدائے علم، در علی پہ آ، در علی پہ آ۔ تو علی دے بوئے تے ایک واری آ، تیرا مسئلہ حل نہ ہو جائے تے پھر آکی۔ اور جدہ مسئلہ حل نہیں سی نہ ہوندا، جدو کسی دا مسئلہ حل نہیں سی ہوندا، علی دے بوئے تے آ جاندہ سی، مسئلہ حل ہو جاندہ سی۔ ساسا بن سوہان نے جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اپنا حدیث سنی تے سن کے تو عمل کیتا تے کہنے لگے ساسا بن سوہان کہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے منو سمجھ نہیں آئی، یہ مخلوق تیسری ہے کون ہے جیڑی رب دے قریب ہے، جیڑی رب دے اچھی بولو رب دے ایک مخلوق تے فرشتیاں دی ہوگی جیڑی آسمانہ تے وے، وہ مخلوق آسمانی مخلوق ہے جیڑی اللہ دے قریب ہے۔ ایک مخلوق ہوے جن تے انسان تے جیڑے جانور نے جڑے میرا مطلب ساہ لیندے نے، ٹردے پھردے نے، کیڑیاں بھی آ جاندیاں نے، یعنی کہ جڑی ساہ لیندی ہے نا وہ اللہ دی مخلوق ہے، اللہ دی اچھی بولے اللہ دی مخلوق ہے۔ ساسا بن سوہان نے جس ویلے یہ گل سوچی تے کہنے لگا، ساسا بن سوہان نے کہا کہ میں اج جمعہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دماغ تے ویر مولا علی کرم اللہ وجہ جدو ممبر تے کھڑے ہون گے تے میں کھڑا ہو کے عرض کراں مولا علی میرا سوال ہے او دا حل تے کر چھڈو، ایک سوال ہے میرا وہ دا حالت کڑ چھڑو۔ تو جس ویلے ساسا بن سوہان کہنے لگا کہ مجمع بھریا دا میں جمعے دی نماز پڑھنے واسطے جس ویلے گیا نا تو مولا علی کرم اللہ وجہ خطاب پہ فرما رہے نے، آواز پہ فرما رہے نے، تو میں کھڑا ہو گیا تو میں کہا مولا علی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ایک سنی، سرکار دا فرمان سنیا، آقا فرماندے نے کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دا بوا ہے، علی دا بوا ہے، دروازہ ہے، تو میں دروازہ علی تے آیا ہاں، میرا مسئلہ حل کرو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ساسا بن سوہان نے قرآن دی آیت پڑھی، جس نے قرآن دی آیت پڑھی تو مولا علی نے ترجمہ کیتا، مولا علی نے سن ترجمہ، مولا علی فرماندے نے سب تو قریب تر جڑی اللہ دی مخلوق ہے وہ فرشتے نے، جڑے آسمانہ تے نے نا وہ فرشتے نے، مایا جڑے زمین تے نے نا وہ انسان تے جن نے، جاندار نے جڑے ساہ لیندے نے۔ مایا نہیں اس تو بھی اگے چلو، میں نے پتا ہے، مایا سن پھر فرمایا جدو کوئی شے نہیں سی، جدو کوئی شے نہیں سی، جن بھی نہیں سن، انسان بھی نہیں سن، تے جناب اللہ ملائکہ بھی نہیں سن، ادو 5 تن پاک سن کو
مولا علی فرماندے نے کن تو پہلاں دیاں گلاں نے، یہ کن تو پہلاں دیاں گلاں نے، جدو کن فیکون ہویا سی، جو اللہ فرمایا کن تو فیکون ہو گیا، میں اس تو پہلاں دیاں گلاں نے، مایا سن یہ نور اللہ دا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جل و شان، یہ پانچ تن یعنی کہ پانچ جی جڑے سن، یہ اللہ دے قریب سن، یہ اللہ دے ادو کوئی شے نہیں سی۔ فرمایا پھر مولا علی کرم اللہ وجہ فرماندے رب نے اپنے رب چہرے تو پا کے، رب چہرے تو اللہ چہرے تو پا کے، سن جسم دا سب تو حسین ترین حصہ انسان دا چہرہ ہے، بولو کی ہے چہرہ ہے، اللہ نے ایویں کر کے اپنے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے نور کٹھا کیتا۔ مولا علی فرماندے جدو نور کٹھا کیتا نا، نور کٹھا کر کے تے پھر پانچ تن توجہ، خاص توجہ، فتوہ لگدا تے لگن دیو، توجہ ذمہ داری نال کراں گا، پڑھی لکھی گل کراں گا۔ اللہ نے اللہ چہرے تو پا کے، اللہ اچھی بولو نا، چہرے تو پاک نے، مولا علی فرماندے نے ساسا بن سوہان دا راوی ہے، ساسا بن سوہان راوی ہے، مایا اللہ نے اپنے چہرے تے نور کٹھا کیتا، اس نور چ نور مصطفیٰ پیدا کیتا، جیڑا چہرے تو پا کے، مینوں نہیں پتا او دا چہرہ کڈا حسین ہے، او چہرہ رکھدا ہے نہیں رکھدا، لیکن میرا ایمان آکھدا ہے او چہرے تو پا کے، پر چہرہ ہے وے، ہتھاں تو پا کے پر ہاتھ ہے نے، اللہ قدمہ تو پا کے پر قدم ہے نے، اللہ جسم تو پا کے پر ہے، مینوں نہیں پتا او دا چہرہ کڈا خوبصورت ہے۔ توجہ، اللہ نے اپنے نور نو ایسا کر کے کٹھا کیتا، مولا علی فرماندے نے پھر ایک بوتل چ بند کر دیتا، فرمایا پھر ساری ارواحاں نو حکم فرمایا ادا طواف کرو، ادا اچھی بولو طواف کرو۔ جس ویلے جناب اعلیٰ مولا علی کرم اللہ فرماندے نے پھر انہاں روحاں نے طواف کیتا اس نور دا، نور مصطفیٰ دا، نور مصطفیٰ دا، جی میں کہہ لو کہ فنوس ہے نا، فنوس ہے، لائٹ ہے، اس طرح جناب درمیان چ رکھ کے نا تے اللہ نے فرمایا سارے نو حکم کیتا، ساری مخلوق نو حکم کیتا، ساری روحاں نو حکم کیتا، فرمایا طواف کرو اس نور دا، اچھی بولو طواف کرو۔ میرے رب نے اس نور دا طواف کروایا، طواف کروان تو بعد توجہ یاد رکھیو جی، اس نور نو جس لئے منتقل کرنا سی نا، منتقل سمجھ دے نا، آگاں ٹورنا سی، توجہ کرو، اس تو قبل پہلا میں عرض کر دیا، اس نور نو سارے نے ویکھیا، ساریاں روحاں نے ویکھیا، ساریاں، تسی دسو یا قاری صاحب ہن اٹھ گیا، قاری صاحب اٹھو ذرا، کھڑے ہوئے ہو، اٹھ پو، ایتھے آؤ، ایتھے کھڑے ہو، دسیو اپنی ایمانداری نہ پرانو ویکھو نا تانوں، میں مثال دین لگا، قاری صاحب نظر آندے نے، قاری صاحب دیاں ماشاءاللہ اینکاں بھی نظر آندیاں نے، ادھر لاؤ ہاں ذرا، لائیو، قاری صاحب دیاں اکھاں نظر آ رہی ہیں نے، بولو ذرا بلند آواز نہ، قاری صاحب دی داڑھی شریف نظر آ رہی، اینک نہیں لانی، کھلو جو ایک منٹ، قاری صاحب دا لباس نظر آ رہا، قاری صاحب دا رومال نظر آ رہا، قاری صاحب دے ہاتھ نظر آ رہے، میں مثال پیا دے رہا ہاں، اللہ نے جدو اپنے نور نو درمیان دے اندر ساریاں روحاں دے کھڑا کیتا، توجہ ہر روح نے ویکھیا، جے کسے نے اکھاں نو ویکھیا، کسے نے سر نو ویکھیا، کسے نے ودہا دے مکھڑے نو ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں نو ویکھیا، اور توجہ کہ انہیں ید اللہ فوق ایدیہم ہتھاں نو ویکھیا، کسے نے تاہا دی جبین ویکھیا، اوے دسو کدی چہرے نو ویکھ دیو، کدی اکھاں نو ویکھ دیو، کدی ہتھاں نو ویکھ دیو، اے تے تسی پہ ویکھ دیو جڑیاں عالم ارواح نے، جڑیاں اتھوں دیاں روحاں نے میرے نبی دے سر انور نو ویکھیا، میرے نبی دے نالائن نو ویکھیا، میرے نبی دے بازو نو ویکھیا، میرے نبی دے سینے نو ویکھیا، کئیاں نے میرے نبی دے چہرہ انور نو ویکھیا، میرے نبی دیاں زلفاں نو ویکھیا، اوے توجہ جنہ روحاں نے، جنہ لوکاں دیاں روحاں نے، یا جنہ دیاں روحاں نے میرے نبی دی زیارت کی تھی، اللہ نے انہوں مقام عطا کر چھڑے، اللہ
نعرہ رسال، نعرہ حیدری، پیر سید غلام رسول صاحب شیرازی، اتھے گل نہیں مکدی. سن جنہیں میرے نبی دے سر انور نو ویکھیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر نو ویکھیا، وہ بادشاہ بن گئی روح. وہ دنیا تے آئی، وہ بادشاہ بن گئی. توجہ چاہنا جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی نو ویکھیا، وہ روح زمین تے آئی امیر بن گئی. وہ بولو اللہ نے انعام عطا فرمایا. جنہیں میرے نبی دے سر انور نو ویکھیا محبت دے نال، اللہ نے زمین تے اس روح نو لیا کے بادشاہ بنا چھڑیا. جنہیں میرے نبی دے چہرہ انور نو محبت نال ویکھیا، اللہ نے انہوں امیر کر چھڑیا. توجہ چاہنا وا جنہیں ماں زاغ دے کاجل والی اکھ نو ویکھیا، اللہ نے قرآن دا قاری بنا چھڑیا. اللہ نے قرآن دا قاری بنا چھڑیا. سنو جنہیں سرکار دی ماں ینطق والے لب دیکھے، اللہ نے انہوں وزیر بنا چھڑیا. اللہ نے انہوں بولو وزیر بنا چھڑیا. جنہیں سرکار دے دندان مبارک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک دیکھے، اللہ نے انہوں حسین و جمیل بنا چھڑیا. توجہ اس روح نو اللہ نے حسین و جمیل بنا چھڑیا. جنہیں سرکار دی زبان مبارک نو ویکھیا محبت نال، جس روح نے میرے آقا دی زبان مبارک نو ویکھیا، اللہ نے انہوں سفیر بنا چھڑیا. توجہ چاہنا جنہیں سرکار دے حلق مبارک نو ویکھیا، اللہ نے اذان دین والا مؤذن بنا چھڑیا. اللہ نے اذان دین والا بولو اور مؤذن بنا چھڑیا. میرے نبی دے سینے نو ویکھیا جنہیں انہوں عالم دین بنا چھڑیا. اس روح نو اللہ نے اچھی بولو نا عالم دین بنا چھڑیا. جنہیں میرے نبی دے سر انور نو ویکھیا کی بنایا؟ بادشاہ بنا چھڑیا. جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی نو ویکھیا، میرے رب نے اس روح نو امیر بنا چھڑیا. توجہ چاہنا وا جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اینا گورے گورے ہتھاں نو ویکھیا، میرے رب نے انہوں سخی بنا چھڑیا. توجہ جنہوں نے میرے نبی دے ہتھاں مبارکاں جنہ روحاں نے ویکھیا، میرے رب نے اس روح نو سخی بنا چھڑیا. توجہ کرو جدے ہتھاں نو ویکھن دے نال محبت دے نال اللہ اس روح نو سخی بنا دے، وہ آپ کڈا وڈا سخی ہوئے گا. توجہ چاہنا جنہیں میرے نبی دے قدماں نو ویکھیا، انہوں میرے نبی نے سیاہ بنا چھڑیا، سیر و تفریح کرنے والا بنا چھڑیا. اس روح نو سیر و تفریح کرنے والا بنا چھڑیا. جن نے میرے نبی نو ویکھیا نہیں نا، سن ہون توجہ کری، جنہیں اس تیرے تے میرے نبی نو ویکھیا نہیں، جس روح نے ویکھیا نہیں، وہ زمین تے آئی، میرے رب نے انہوں کافر بنا چھڑیا، یا ابو جیل بنا چھڑیا، یا ابو لہب بنا چھڑیا. جس روح نے میرے نبی نو محبت نہ لینا ویکھیا، اللہ نے زمین تے بھیج کے یا انہوں کافر بنا چھڑیا، یا ابو لہب تے یا ابو جیل بنا چھڑیا. صدقے نبی کریم دے رتبہ ہویا بلند، آلائے امتاں چوں امت حضور دی، سارے گناہ گاراں نوں دس دے تو بوٹیاں، سارے گناہ گاراں نوں دس دے تو بوٹیاں، روزے حشر ہوے گی شفاعت حضور دی، نکیرین دے سوال تو گھبراویں نہ بیلیا،
نکیرین دے سوالاتوں گھبراویں نہ بیلیا وچ قبر دے ہوے گی زیارت حضور دی اور مکے دے کافراں نے ایویں تے نہیں سی منیا مکے دے کافراں نے ایویں تے نہیں سی منیا شمس و قمر بھی کر دے اطاعت حضور دی سارے گناہ گاراں نوں دس دے تو بوٹیا سارے گناہ گاراں نوں دس دے تو بوٹیا روزے حشر ہوے گی شفاعت حضور دی روزے حشر ہوے گی شفاعت حضور دی اور ختم رسول دا تاج میرے آقا نو سجدہ ختم رسول دا تاج میرے آقا نو سجدہ تاب روے گی قائم نبوت حضور دی تاب روے گی قائم نبوت حضور دی نا دلاں دے اندر محبت حضور دی خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا